تھرڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 15، زکات کی کیا نیت کرنا ضروری ہے، اور کیا جس کو آپ زکات دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے؟ تو بھائیو، نیت تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں کرنی ہوگی، دل میں کر لی کافی ہے۔ اب جس کو مال دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ بھائیو، اس کو نہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت اسلام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کنفرم ہے اس پہ زکات لگتی ہے، اب آپ اس کے انٹرویو نہیں کریں گے، آپ اس کو زکات دیں، اور یہ بھی نہ کہیں گے یہ زکات کا مال ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو گفٹ کر کے دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت رہے اور ریاکاری بھی نہ ہو۔ ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 سے 266 تک پوری ڈیٹیل ہے، ایک صفحے کی تقریباً یہ آیات ہیں قرآن پاک میں، آپ پڑھ لیں 262 سے 266 تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ جس کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتایا جائے۔ پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو بعد میں احسان جتا کر ضائع مت کرو، اس سے بہتر ہے تم کسی سے اچھی بات کر لو، بجائے مالی مدد کرنے کے اگر اچھی بات کر لو وہ تو اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی، لیکن جس مال کو دے کر اس کو بعد میں اذیت دی، احسان جتایا، تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا مثال دے کر کہ ایک چٹیل پتھر ہو، بالکل پلین پتھر، اس پر مٹی ہو اور اس پر تیزی سے آ کر بارش پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر مٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ بالکل اس طریقے سے تمہارے صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے بعد میں کسی پر احسان جتایا یا اس یہ ریاکاری والا معاملہ کیا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور مسند امام احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 17180، مشکات میں 5231 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ استغفر اللہ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4923، کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شہید، ایک قاری اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے، میں نے تجھے اتنی اچھی صحت دی تھی، تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیرے لیے میں لڑا اور شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، لہٰذا لوگوں نے تجھے بہادر کہا، تجھے دنیا میں ہی اپنے اعمال کا اجر مل چکا۔ پھر قاری کو، عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑی دین کی خدمت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا عالم فاضل ہے، لہٰذا لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، بڑے بڑے لگایا جناب زبدۃ الفاضل اور شیخ المحدثین اور شیخ جو ہے وہ قرآن، یہ ساری چیزیں تیری بڑی خواہش تھی نا، لگ گئی تیرے مرنے کے بعد بھی، حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ اور جناب دامت برکاتہم العالیہ اور پتہ نہیں کیا مدہ ذلہ عالیہ، پتہ نہیں کیا کچھ، تو یہ سارا کچھ اتنے ٹائٹل جو تو ہیں تغمے لے چکا ہے نشان حیدر کے دنیا میں۔ اور اسی طریقے سخی کو بلایا جائے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنا تیری مال میں خرچ، تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے تو مسجد میں جب ٹوٹیاں لگوائی اس کے اوپر باقاعدہ پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ میں نے لگوائی ہے، اب بھی تجھے یقین نہیں آیا یا اللہ؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ ان بریکٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا نیکوکار ہے، اور لوگ باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں جی یہ فلانے چودھری صاحب نے دیتا ہے، جی یہ 10 دیجیے، جی ملک صاحب نے دیتا ہے، جی مرزا صاحب نے دیتا ہے، فلاں صاحب نے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری دنیا میں بڑی تعریف ہوئی کہ بڑا سخی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں کو اوندہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنی من النار۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 6543 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں صحیح نیت ہے پھر یہ اعمال قبول ہے۔ شکل سے، پگڑی اور داڑھی اور تسبیحوں سے، شلوار ٹخنے اوپر کر کے آپ پبلک کو تو بہت اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنی خوبصورت شکلوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، نہ میں نہ آپ۔ اللہ تعالیٰ شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، اور ہم دیکھتے ہی یہ چیزیں، کتنے نورانی بزرگ ہیں اس کے ساتھ لگ گئے یا مال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں اور اعمال کو، جس کے دل میں اچھی نیت ہوگی اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 660، مسلم میں 2380، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. اور ان میں 7واں فرمایا وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, یعنی چھپ کر صدقہ کرے ریاکاری کے ساتھ نہیں, اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا.